اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 215۔ پہلے لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، ما، جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من خیرن، اپنے مال سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرتے ہو، من خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن، پس بے شک، اللہ بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر دو سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، دوسرا سوال یہ ہے کہاں خرچ کریں۔ پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بالکل مختصر دیا ہے، جبکہ دوسرے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ پہلا سوال دیکھیے گا، کیا خرچ کریں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، ما انفقتم من خیرن، کہ تم جو بھی خرچ کرو اپنے مال میں سے، وہ حلال مال ہونا چاہیے، وہ طیب مال ہونا چاہیے، پاکیزہ مال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ پسند نہیں کرتا۔ راہ خدا میں جب تم خرچ کرو تو پوری طرح یہ پہلے تسلی کر لو کہ یہ حلال مال ہے، پاکیزہ مال ہے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے، اس میں رشوت کا مال نہیں، سود کا مال نہیں، ملاوٹ کا مال نہیں، دھوکے کا مال نہیں، جھوٹ کا اور بددیانتی کا مال نہیں، بلیک مارکیٹنگ کا مال نہیں، ذخیرہ اندوزی کا مال نہیں، کم تولنے کا مال نہیں، اس میں بالکل حلال اور طیب مال ہے۔ پہلے یہ پوری طرح سے تسلی کر لو۔ اب کہاں کہاں خرچ کرو؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے صدقہ کے جو مستحق ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔ کتنی پیاری اور عمدہ تقسیم اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ترتیب بیان فرمائی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پرائے لوگوں پر، غیر لوگوں پر، دور دراز کے لوگوں پر، جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رشتہ داری نہیں ہوتی، ان کے اوپر سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں اور دل کھول کر ان کو دیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ماں باپ بیچارے بھوک سے، پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کی انہیں کوئی قدر نہیں ہوتی، ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ماں باپ کو وہ علاج تک کے لیے پیسے فراہم نہیں کرتے، ماں باپ کو وہ کھانا تک نہیں کھلاتے، کبھی وہ ماں باپ کو کوئی پھل، کوئی فروٹ تک نہیں کھلاتے، ایک روٹی کا خشک نوالا تک وہ اپنے ماں باپ کے منہ میں نہیں ڈالتے۔ ماں باپ بیمار پڑے ہیں تو بیمار پڑے رہیں، مریض ہیں تو مریض پڑے رہیں، ترس رہے ہیں روٹی کے ایک نوالے کو، پانی کے ایک گھونٹ کو، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی ان کی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا۔ سگی اولاد بھی اپنے ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے، ماں باپ کو ٹھوکریں مارتی ہے، ماں باپ کو اپنے پائے حقارت کے ساتھ اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہ، پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ ماں پر بھی خرچ کرو مگر باپ پر بھی خرچ کرو۔ کچھ لوگ ماں کو تو اہمیت بڑی دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، لیکن باپ کا بھی تو آخر کوئی درجہ ہے نا۔ حدیث پاک کے اندر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، مگر یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، بس تو اپنے باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جا۔
यानी जन्नत माँ के कदमों तले है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। मगर जो जन्नत का दरवाज़ा है वो बाप है। अगर बाप को कोई अहमियत नहीं दोगे और सारे का सारा हक माँ को ही दे दोगे तो जन्नत का दरवाज़ा अपने लिए कैसे खोलोगे? जन्नत तो मिल जाएगी मगर दरवाज़ा बंद रहेगा। दरवाज़ा तब खुलेगा जब अपने बाप को भी कदर की निगाह से देखोगे, बाप के भी हुकूक अदा करोगे। तो फरमाया सबसे पहला जो हक है वो माँ बाप का है। फिर फरमाया वल अक़रबीन, और करीबी रिश्तेदार, माँ बाप और उसके बाद करीबी रिश्तेदार। करीबी रिश्तेदारों से मुराद कौन है? खाला है, खालू है, चचा है, चची है, खाला की औलाद है, चची की औलाद है, उसके बाद मामू है, उसके बाद मामू की औलाद है, उसके बाद सगे बहन भाई हैं, सगे बहन भाइयों की औलाद है, भांजे हैं, भांजियां हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, अपनी सगी औलाद है, बेटे हैं आपने, ये सारे करीबी रिश्तेदार हैं। फिर फरमाया वल यतामा, अगर ये पहले दोनों हक अदा हो गए हैं तो अब देखो यतीमों के अंदर कोई तुम्हारे आसपास यतीम तो नहीं बसता, फिर यतीम की मदद करो। जब यतीमों को भी दे लो और तुम्हारे पास और माल है, वल मसाकीन, फिर हक बनता है मिस्कीनों का। फिर गरीब लोगों को देखो, फिर नादार लोगों को देखो, फिर मुस्तहिकीन को देखो। वब्निस सबील, जब ये पहले चारों हक अदा हो गए, माँ बाप का भी अदा हो गया, करीबी रिश्तेदारों का भी हक अदा हो गया, यतीमों का, मिस्कीनों का भी अदा हो गया, तो पांचवा जो दर्जा आता है वो है मुसाफिरों का, जो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पा रहे। अल्लाह पाक ने ये पांचों दर्जे बयान करके आखिर में इरशाद फरमाया कि और जो नेकी तुम करते हो फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, ये मत समझना कि अल्लाह को उसकी खबर नहीं है, नहीं, अल्लाह को उसकी खबर है। अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेद जानता है। जब तुम देते हो ना, राह खुदा में खर्च करते हो, तो अल्लाह को मालूम होता है कि तुम किस नीयत के साथ दे रहे हो। रियाकारी के साथ दे रहे हो, जिनको देते हो उनके ऊपर अपना एहसान जतला रहे हो, जब उनको देते हो तो अपनी सेल्फी बना रहे हो, जब उनको देते हो तो उसकी पूरे मुआशरे के अंदर तशहीर कर रहे हो और अपनी नमूदो नुमाइश कर रहे हो, या तुम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो। तुम्हारे दिल के अंदर जैसे जज्बात होते हैं अल्लाह उन जज्बात से भी आगाह है। ये मत समझना कि अगर तुम दो और तुम्हारी तबीयतों के ऊपर बोझ पड़ जाए, मलाल पड़ जाए, तुम्हारी तबीयतें सुकड़ जाएं और तुम मुरझा जाओ कि इतने पैसे हमारे कम हो गए हैं, ये क्या हो गया, हमने क्यों दे दिया, अपना माल क्यों कम कर लिया, ख़जाने में से इतने पैसे कम हो गए हैं। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे दिलों के अंदर जो एहसासात उभरते हैं अल्लाह पाक उन एहसासात से भी वाकिफ़ है, आगाह है। तो यहाँ ये बात भी बड़ी ज़रूरी है जिसको अर्ज़ करना ज़रूरी समझूंगा, वो ये कि सगे माँ बाप को या जो सगी अपनी औलाद है या औलाद की फिर आगे औलाद है, जैसा कि नवासे हैं, नवासियाँ हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, ऊपर के रिश्ते देखें तो माँ बाप हैं, माँ बाप के फिर माँ बाप हैं, यानी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। अगर हम फ़र्ज़ ज़कात अदा कर रहे हों या सदक़ात वाजिबा अदा कर रहे हों, जब हम अपने ऊपर कोई मन्नत मान लेते हैं और वो सदका हम अदा करते हैं तो वो सदक़ात वाजिबा कहलाता है। एक होता है नफली सदका। नफली सदका क्या है? मसलन माँ बाप के ऊपर अगर आप खर्च करें तो आप नफली सदका में से खर्च करेंगे, या आप इसको यूं समझ लें कुछ रिश्ते ऊपर के हैं, कुछ रिश्ते नीचे के हैं। ऊपर के रिश्तों से मुराद है माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप। नीचे के रिश्तों से मुराद है औलाद, औलाद की औलाद। इन रिश्तों को ज़कात नहीं लगती या सदक़ात वाजिबा नहीं लगते। और जो दाएँ बाएँ के रिश्ते हैं, बहन भाई, खाला खालू, इसी तरह मामू ममानी, चचा चची, इनकी औलाद, खाला की औलाद, चची की औलाद, इसी तरह से मामू की औलाद, ये जो औलादें हैं ये सारे दाएं बाएं के रिश्ते हैं। तो दाएं बाएं के रिश्तों के लिए ज़कात दी जा सकती है, बल्कि ये सबसे अव्वलीन मुस्तहिक ये हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट।
ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے گا، ان کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہو تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھا جائے گا، یہ جو دائیں بائیں کے رشتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، بہت ضروری ہے یہ پوائنٹ بھی، کہ جب بھی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتی ہے یا اپنی سگی اولاد کے اوپر خرچ کرتی ہے، اگرچہ وہ صدقہ کی نیت نہ بھی کرے، نفلی صدقہ کی نیت نہ بھی کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ نفلی صدقہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کے لیے علاج معالجے کے اوپر رقم خرچ کر دی، اپنے ماں باپ کی کوئی خوشی پوری کرنے کے لیے رقم خرچ کر دی، اپنے ماں باپ کو حج کرا دیا، اپنے ماں باپ کو عمرہ کرا دیا، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا دیا، اپنے ماں باپ کے جتنے جملہ اخراجات ہیں وہ اخراجات ادا کر دیے، کوئی صدقہ کی اس نے نیت نہیں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ ہم جب اپنے کسی انتہائی قریبی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، مثلا ہم ولیمہ میں گئے، ہم شادی میں گئے، اور اپنے انتہائی قریبی رشتہ دار کو ہم نے بھاجی ادا کی، بھاجی اس کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ کسی نے بھاجی ادا کر دی، تو یہ جو ہم ادا کرتے ہیں، کوئی گفٹ دے دیا، اگرچہ ہم نے صدقہ کی کوئی نیت نہیں کی، اللہ اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو اگر ہم رقم دیں، یا اپنے سگے ماں باپ کو رقم دیں، یا اپنی اولاد کے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بھی اخراجات ادا کرتا ہے، سکول کی فیسیں ادا کرتا ہے، اسی طرح سے ان کو پڑھانے لکھانے کے اوپر جتنے اخراجات کرتا ہے، لباس پر اخراجات کرتا ہے، ان کے رہن سہن پر اخراجات کرتا ہے، بجلی کے بل ادا کرتا ہے، سوئی گیس کے بل ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو سہولیات پہنچانے کے لیے، اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو جائز کام ہیں وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے حقدار ہیں تمہارے خرچ کرنے کے، تمہاری حلال کی کمائی کہاں لگنی چاہیے، سب سے پہلے ماں باپ پر، پھر تمہاری اپنی اولاد پر، پھر جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر۔ یہ اللہ پاک نے ترتیب بتا دی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی گہری آیت مبارکہ ہے، میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے مکمل طور پر عرض کر سکوں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہی کافی ہے، کیونکہ جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ جہاد کے بارے میں ہے۔ تو آئندہ قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے اور اپنی آیات کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا پیغام دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔